الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہاں تقریر کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اہل علم و فضل ہیں، اور جیسے بار بار ہمارے قاری صاحب مفتی صاحب اعلان کر رہے ہیں نالا سپارہ نالا سپارہ، تو میں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ یہاں کے اس محلے کے رہنے والے یہاں کتنے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، بہت کم ہے اس کا مطلب، باقی دور سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہماری زندگی مختلف مسائل کا شکار ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میرے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، مفتی ہو، شیخ ہو، ہر ایک کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، مسائل، مشکلات، قضیات، معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں چاہے مسائل کا ہونا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اور مسائل نہ ہونے کو طلب کرنا یہ کوئی صحیح بات بھی نہیں ہے، کیونکہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرابلمز، مشکلات۔ لیکن ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، ان پرابلمز کا سلیوشن کیا ہو، یہ ہمارا اپنا امت اسلامیہ کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مسئلے کے حل کو نہیں جانتے۔ علماء اہل فضل بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، جی پی ہوتا ہے، جنرل فزیشین ہوتا ہے، مقامی طور پر ہارٹ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، ہاتھوں کو کچھ ہو گیا، کہیں بچہ گر گیا، فوراً اس کو کال کرتے ہیں، رات میں کرے دن میں کریں، اس سے ایک ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ابھی دادا بن گئے، 50 سال سے ایک فیملی فزیشین ہے جو ان کے رشتہ دار بھی ہے، اپنے پوتے کو اس کے پاس لے کر گئے ابھی قریب میں ختنہ کے لیے، اور رشتہ داری کا تعلق تھا۔ اس کا علاج ہو جانے کے بعد، ختنہ پوری ہونے کے بعد، اس ڈاکٹر نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ اس کی فیس کیا؟ ارے چاچا کیا بات کہتے ہیں، کیسا تعلق ہے ڈاکٹر اور مریض کا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایسا ہی تعلق ہمارے اہل علم علماء کے ساتھ ہے؟ کیونکہ مسائل کی دو شکلیں ہیں، ایک وہ مسئلہ ہے جو ہمارے جسم و جان سے متعلق ہے، جو ہماری باڈی سے متعلق ہے، اور باڈی سے متعلق جو مسئلہ ہے اس کا ایکسٹریم لائن، سب سے آخری حد جو ہے وہ موت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات جو ہمارے دین کے شعبے ہیں، ان کے مسائل ہمیں مرنے کے بعد اور زیادہ مشکلات میں ڈالیں گے اگر ہم نے ان کا سلیوشن، ان کا پرابلم یہاں حل نہیں کیا۔ اب بہت سارے لوگ ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف راہیں، مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ابھی ہم بمبئی میں رہتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا سید شوکت علی نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ مسئلوں کو بھائیوں سے حل کراتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بھائی کسی کا بھائی، وہ بھائی کسی کا بھائی نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسئلے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعد میں وہ مسئلہ اور زیادہ مشکلات کا شکار پڑ جاتا ہے۔ تو مسئلے کے حل کے لیے جیسے آپ اپنا ایک ڈاکٹر رکھتے ہو، ایسے اپنے آس پاس رہنے والے جو اہل علم ہیں، جیسے یہاں مفتی صاحب ہیں، علماء ہیں، ان سے ربط پیدا کریں، ان سے تعلق پیدا کریں، اور اپنے پورے حالات کا مکمل خلاصہ، مکمل جائزہ ان کے سامنے رکھیں۔ بہت سی مرتبہ ہم جو اپنے بھائیوں کے یہاں، میں نے سنا ہے اس علاقے میں، اور بھی ہمارے تو کون سا ایسا علاقہ ہوگا کہ جہاں ہمارے جھگڑے نہ ہو، مسلمان ہو اور وہاں پر جھگڑا نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ایسی بستیاں بھی ہم دیکھیں، ہماری آنکھیں دیکھیں، اور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جھگڑے کو حل کیسے کیا جائے؟ زندگی بھر لے کر چل رہے ہیں ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک پرابلم کو، اس کو سالو کریں۔ ایک ہو گیا، کوئی غیظ و غضب میں، غصے میں کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا،
آپ نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا. اب ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد سمجھ آئی، معافی مانگ لو، معافی تلافی کر لو، معاملے کو ختم کر لو. ہمارے یہاں تو ہم کوکن کے جس علاقے سے ہیں، بعض مسئلے تو ایسے ہیں عجیب و غریب. ہمارے گھر پہ آ کے بچی کی شادی کا دعوت نامہ گھر پہ آ کر نہیں دیا ہے، اس کی وجہ سے 25 سال سگا بھائی اپنی بہن سے بات نہیں کرتا. عجیب عجیب معاملات ہے. تو ان معاملات کو بہت آسانی سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. اصل میں ہمارا جو ربط تھا، یہ مسجد جو ہے، ہم نے صرف اس کو عبادت کی جگہ بنا دیا. یقیناً یہ 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ زندگی کی تمام جو معاملات ہے اس کی رہبری اور رہنمائی بھی ہم کو یہیں سے لینی ہے. یہاں ایسے اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہمارے نہ صرف عبادات کے مسائل، معاشرت کا مسئلہ ہے، بچے کے کیا معاملات ہیں، بھائیوں کے کیا معاملات ہیں، اڑوس پڑوس کے کیا معاملات ہیں، آپ رہبری لیجئے. شریعت، ایسی شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے جہاں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اب ماشاءاللہ یہ تو میں کئی سال سے جانتا ہوں کہ یہاں دارالقضاء کا نظام ہے. کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. مدرسے کے بچوں مت اٹھاؤ ورنہ نمبر زیادہ ہو جاتا. آپ تو پتہ ہی ہے، یہاں والے نوجوان اٹھائے. دارالقضاء کا کیا مطلب ہے؟ دارالقضاء کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ہم کو ایک مسئلے کا نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک حق کی بات ہے، یہ زمین اس کی ہونی چاہیے یا میری ہونی چاہیے، یہ مال اس کا ہونا چاہیے یا میرا ہونا چاہیے. زوجین کے درمیان معاشرت کی بات ہے. قرآن نے کتنا اچھا ایک نظام بتایا، امساکم بمعروف اور تسریح باحسان. معاملہ نپتا ہے، اچھے سے رہو، پیار محبت سے رہو، بھلے طریقے سے رہو. نہیں ہوتا ہے تسریح بالاحسان کہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے جدائی اختیار کی جائے. وہ مارا ماری کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے خلاف قانونی اب جب وکیل کے پاس جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بمبئی میں جب آتے ہیں تو پہلے ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ دارالقضاء ہے، یہاں قاضی ہے، یہاں کوئی کسی کا وکیل نہیں ہے. وکیل تو آپ کو آپ کی ایک غلطی کو کیسے چھپایا جائے اور سامنے والے کی 10 غلطیاں کیسے نکالی جائے وہ بتاتا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. لہٰذا اپنے مسئلے کو قرآن اور حدیث اور شرعی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے، کم خرچ میں، عافیت کے ساتھ. کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا مال چلا گیا. دیکھیے ہم نے ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہاں تو ماشاءاللہ سب مومن ہیں نا. یہاں بھئی یہاں سب مومن ہیں، اس پہ تو ہاتھ اٹھاؤ. سبھی ہے نا؟ الحمدللہ. مومن کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے رہے. بچپن میں پڑھتے تھے ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اس کے آگے تقدیر پر. اب تقدیر کیا ہے؟ جو میرا مقدر ہے وہ مجھ کو مل کر رہے گا. جو میرا مقدر نہیں ہے، چاہے پوری دنیا کوشش کر لے، اس کے لیے جستجو کر لے، دنیا کے بڑے بڑے وکیل آپ کی طرف سے آ جائے، آپ کو نہیں مل سکتا. ابھی قریب میں کیرلا میں ایک 71 سال کی خاتون کے لیے کورٹ سے فیصلہ ہوا کوئی ازدواجی معاملے کو لے کر. تو کورٹ نے 25 سال کے بعد اس کے لیے طلاق کا ایک فیصلہ کیا. کورٹ میں جب معاملات جاتے ہیں تب تو چلتا رہتا ہے کیس. کتنوں کو ہم نے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے کورٹ میں جانے دو، دیکھتے رہیں گے، چلتا رہے گا. یہاں 1,00,000 2 لاکھ روپے دینے ہوں گے، وہاں 10-20 ہزار کے وکیل کو لگاتے رہیں گے، معاملہ چلتا رہے گا. 25 سال کے بعد خاتون کو طلاق نامہ دیا گیا کورٹ کی طرف سے. وہ خاتون نے کورٹ میں ہی بتایا پورے لوگوں کو کہ اب میں نے جب یہاں کیس دائر کیا تھا، میری عمر 46 سال کی تھی، میں اپنی ازدواجی زندگی کو نکھار سکتی تھی، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتی تھی. 25 سال کے بعد یہ مجھے فیصلہ ملا ہے، اب یہ فیصلے کو لے کر میں کیا کروں گی. ایسے ہمارے زمین کے معاملات، ہمارے آپس کے معاملات، ہمارے آپس کے جھگڑے عافیت کے ساتھ بیٹھ جائے، دونوں محبت کے ساتھ آئے. کتنے سارے واقعات یا تو سناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں بیان ہوتا ہے، کیسے کیسے واقعات ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے، صحابہ کے، تابعین کے. یہ واقعات کس لیے بنائے جاتے؟ تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر کریں. لہذا میرا کوئی مقصد تقریر کرنے کا نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا بھی معاملہ کورٹ میں ہے، ابھی اس پر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ورنہ بازو والا دیکھے گا اس کے کتنے کیس ہیں. کسی کا بھی معاملہ کورٹ میں ہے، اللہ کے خاطر، اللہ کے واسطے
وہاں سے اس معاملے کو ختم کرو، وہاں کوئی انصاف نہیں ملتا، آپ بھی پریشان، آپ دوسرے کو پریشان کرنے کی مقصد اور نیت سے وہاں گئے ہیں، یقین کرو آپ کی زندگی، آپ کی صلاحیت، آپ کا مال، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بمبئی میں، بڑا اچھا کاروبار، چپل کا کاروبار تھا، اور ازدواجی معاملے کو لے کر کیس ہوا۔ اس وقت وہ سامنے والی پارٹی کو کہتے تھے 4 لاکھ روپے دے دیجئے، معاملے کو ختم کرتے ہیں، آپ کے کچھ نقصان ہوئے، کچھ معاملہ ہوا۔ 12 سال تک کیس چلا۔ جب کیس چلتا وکیل کہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کرو، اپنے ریٹرن فائل کو کم کرو، اپنی انکمز کو مت دکھاؤ، سارا ختم کیا۔ بمبئی کی جو چپل کی دکان تھی وہ بیچ دی، پونا جا کر دوسرے کی دکان میں کام کیا، اور سارا نظام درہم برہم۔ ہر 15 دن میں پولیس والے آئے، بھائی کبھی 2000 کبھی 5000، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کیس 10 سال کے بعد وہ کیس کا فیصلہ ہوا، اور کورٹ نے کہا کہ سامنے والی پارٹی کو 2 لاکھ روپیہ دے دو۔ ارے بھائی میں تو 10 سال پہلے 4 دے رہا تھا، میری زندگی کی اتنی صلاحیت گئی، ان کا ٹائم گیا، ہمارا ٹائم گیا۔ کتنی ناسمجھی ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں ہمارے اندر یہ چیز زیادہ ہے، جبکہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے ان معاملات کو ان ذرائع سے حل کرے۔ یہاں ماشاءاللہ آپ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ مدرسہ بھی ہے جہاں علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دارالقضا بھی ہے، آسانی کے ساتھ معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔